امام خمینی نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو کیمرے کی چکاچوند سے دور رکھا، اور شاید آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنی تدبیر پر عمل کی، یہاں تک کہ جب تک آپ زندہ رہے آپ کے گھر کے افراد بھی کیمرے کے سامنے آنے اور انٹرویو دینے سے گریز کرتے رہے۔ 1979 میں جب امام ایران واپس تشریف لائے تو آپ نے قم المقدس میں اپنی زندگی کی شروعات کا فیصلہ کیا۔ اس شہر میں جہاں اپنی تعلیم کے دوران اور انقلاب کے پہلے اور بعد میں آپ کی زندگی نے ہزاروں قسم کے نشیب و فراز دیکھے تھے، آپ نے اپنی زندگی کے 45 سال قم میں گزارے تھے۔ 1919 میں آپ نے ایک عام طالب علم کی طرح اس شہر کی طرف سفر کیا اور پھر یہیں سکونت اختیار کی، یہیں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ 1964 میں شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن آپ 14 سال کی جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ایک بار پھر ایران واپس آ گئے اور اپنے داماد آقا اشراقی کے یہاں سکونت اختیار کی۔ آپ کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو 1980 میں تہران کے دل کے بڑے اسپتال میں داخل کر دیا گیا، اور ڈاکٹر نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ قم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں، کیونکہ قم کی گرم اور خشک آب و ہوا آپ کی صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اور آپ تہران کے شمالی حصے میں سکونت اختیار کریں۔ شروعات میں یہی کوشش کی گئی کہ آپ شاہ ایران کے کسی ایک محل میں رہنے لگیں، کیونکہ شاہ اور اس کے حواریوں کے فرار ہونے کے بعد اس کے محل ابھی تک خالی پڑے تھے۔ شاہ کے محل اور اس میں پائے جانے والے جاہ و جلالی کے ساز و سامان انسانی سوچ کے باہر تھے۔ امام نے شاہ کے کسی محل میں رہنا پسند نہیں فرمایا اور اپنے دفتر والوں سے تہران کے کسی محلے میں معمولی سا گھر تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس درمیان آپ دربند اسٹریٹ کے ایک اپارٹمنٹ میں تقریباً 2 مہینے تک رہتے رہے تاکہ جیسا گھر کی آپ کو تلاش تھی وہ مل جائے۔ کیونکہ مرحوم آقا احمد خمینی کے پہلے ہی سے امام جمارانی کے ساتھ تعلقات تھے، اور امام جمارانی جو حاج احمد آغا کے دوست بھی تھے، تجویز پیش کی کہ ہمارا جماران والا گھر حاضر ہے اور میرا اپنا گھر بھی امام کے اختیار میں ہے، لیکن اس وقت تک طے نہیں تھا کہ امام کب تک تہران میں قیام کریں گے۔ 15 جولائی 1980 سے امام نے تہران کے ایک محلے جمران میں رہنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 78 برس تھی۔ آپ مسلسل یہیں رہنے لگے، باہر آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ آپ کا انتقال بھی یہی ہوا۔ اس محلے میں آپ نے 8 سال اور 10 مہینے گزارے تھے۔ امام کے پاس اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ آپ اپنے لیے کوئی مکان خریدتے، اس لیے آپ نے کرائے کے مکان پر ہی اکتفا کیا اور یہیں اپنی زوجہ خدیجہ خانم کے ساتھ رہنے لگے۔
امام نے اپنا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزارا تھا. اسی کمرے میں آپ آنے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور یہیں آپ انقلاب اسلامی کی بھی نگرانی کرتے تھے. یہی وہ جگہ تھی جہاں سیاسی شخصیتوں اور حکومتی ذمہ داروں سے آپ ملاقات کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ دنیا بھر سے سیاسی، سماجی، علمی ڈیلیگیشن بھی یہیں آپ سے ملاقات کرتے تھے. 1979 میں جس دن آپ کی رحلت ہوئی، اس دن سے اس ڈاکیومنٹری کے تیار کیے جانے تک اس کمرے میں تالا پڑا ہوا تھا. آخرکار آپ کی زوجہ جو ابھی باحیات ہے نے حکم دیا کہ المنار چینل کو اس دستاویز کو تیار کرنے کے لیے یہ کمرہ کھول دیا جائے. اسی گھر کو لگ کر جماران کا حسینیہ موجود ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اسلام کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوتی ہے، جن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا. ایران میں ایک طریقہ یہ بھی رائج ہے کہ عزائے حسین کے علاوہ عمومی جلسات اور علمی نشستیں بھی منعقد ہوتی ہیں. یہ چھوٹا سا پل اس گھر میں امام کی آمد کے بعد بنایا گیا تھا، جو ان کے گھر کو حسینیہ جماران سے جوڑتا تھا، اور اسی پل کو وہ حسینیہ آنے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اہم وجہ امام خمینی کی قیادت اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں، کیونکہ ایسے حالات اور شرائط گزشتہ زمانے میں بھی موجود تھے. ایران جیسے دوسرے ملکوں میں اس سے پہلے ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان کے پاس امام خمینی جیسا رہبر نہیں تھا. امام کی رہبری لوگوں کی اسلام طلبی اور اسلام پسندی تھی، اور شاہ کی حکومت کی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ میں وابستگی تھی. یہ تین وجہ اسلامی انقلاب کے اہم اسباب اور ستون تھے. امام خمینی کی عادت تھی کہ نماز ظہر سے پہلے اپنی عمر کے مطابق ورزش کرتے تھے اور گھر کے صحن چہل قدمی کے ساتھ کچھ دوسرے امور بھی انجام دیتے تھے. اپنا چھوٹا ریڈیو بھی ساتھ رکھتے تھے جس سے مجلس کی کارروائی اور رپورٹ سنتے تھے. شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ امام کا نظم ایک مثال تھی. یعنی اگر وہ 1:10 پر دسترخوان پر نہیں آتے تو ہم سمجھ جاتے کہ کسی مسئلے میں گھرے ہوئے. جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ آغا احمد ان سے سوال کر رہے تھے، ورنہ وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر ہی کھانا کھاتے تھے. خانمدہ بابا ہمیشہ کہتی تھیں مثلاً اگر امام کا معمول 10 بجے کھانا کھانے کا ہے اور کھانا اگر 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے دے دیتے تو کہہ دیتے کہ نہیں ابھی وقت باقی ہے. اگر چاہتے کہ چائے لے جائیں، مثلا امام ظہر کے بعد چائے پئیں، تو آپ گھڑی کی طرف نظر ڈالتے اور کہتے کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر لے بھی جاتے تو وہ چائے نہیں پیتے، کیونکہ وہ ٹھیک 4 بجے چائے پیتے تھے. اگر پہلے لے جاتے تو نہیں پیتے، اس لیے نہیں کہ ہمیں تمکین کریں بلکہ اپنے نظم کو باقی رکھتے تھے. امام جس وقت قم المقدس کے مدرسہ فیضیہ میں زیر تعلیم تھے، اس وقت سے ہی اپنی عبادتوں کے لیے ایک مخصوص نظم و ضبط پر عمل پیرا تھے. مشغولیت اور 9 سال کی ذاتی بیماری بھی آپ کی عبادت کے ضابطوں میں خلل نہیں ڈالتی تھی. امام کی سب سے اہم صفت ان کی قرآن سے محبت ہے.
شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہوگا کہ امام ہم روز 7 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک قول کے مطابق امام روزانہ قرآن کے 3 پاروں کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نماز صبح سے پہلے اور بعد میں قرآن پڑھتے، صبح 9 بجے قرآن پڑھتے، نماز ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد قرآن پڑھتے تھے، نماز مغرب سے پہلے اور بعد میں قرآن پڑھتے، 7 مرتبہ۔ امام گریا کرتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں۔ امام کا گریا رات کی تاریکیوں میں ہوتا تھا۔ امام ہر رات اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے۔ جوانی سے ہی ایسے تھے۔ جو لوگ امام سے مانوس تھے وہ جانتے تھے۔ اس وقت جب 16 سال کے طالب علم تھے، ان کی نماز شب کبھی ترک نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ امام نماز شب میں بہت گریا کرتے تھے، یعنی امام کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ نماز شب میں اکثر اتنی شدت سے گریا کرتے تھے کہ آنسو صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کے نزدیک تولیہ رکھ دیا گیا۔ اس سے فطری طور پر ہم متاثر ہوتے تھے۔ اون که فهمیده است که یک طرف دیگری هم هست، فهمیده است که این دنیا معبر است برای اون عالم، اون دیگه خوف ندارد، آرزوش این است که به مقصدش برسد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقة بعز قدسک. ایران عراق جنگ کے دوران ایرانی انٹیلیجنس بیورو کو اطلاع ملی کہ عراق کا ارادہ ہے کہ جامران اور امام کے گھر پر بمباری کر دی جائے۔ امام کو خبر دی کہ ہمارے پاس کئی اطلاعات ہیں، ان کا منصوبہ ہے کہ آج یہاں بمباری کریں گے، لہٰذا آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے۔ امام خود کو عوام سے الگ نہیں کر سکتے تھے، فرمائے کہ میں جماران کو چھوڑ دوں اور جماران کے لوگ بم کا شکار بنے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا تاکہ بم سے بچایا جائے۔ امام اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس کمرے میں داخل نہیں ہوئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑنے کی تجویز رکھی گئی تو آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں بھی جماران کے لوگوں کی طرح ہوں اور میں اپنے فوجی بھائیوں کی طرح ہوں، اگر میرے لیے کوئی خطرہ ہے تو ان کے لیے بھی ہے۔ اس وقت پر جیسے کہ مجھے بخوبی یاد ہے، جب ہم نے امام کو مشورہ دیا، امام کوئی غزل لکھ رہے تھے، ہاتھ میں چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر غزل کے اشعار لکھ رہے تھے، جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں اور امام پر کوئی اثر نہیں ہے۔ امام خمینی کے عرفان کو ان کے فارسی میں لکھے ہوئے اشعار میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے جس میں ان کے تمام اشعار جمع کیے گئے ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے تمام اشعار عرفانی ہیں، لیکن لوگوں نے امام کو ایک عارف شاعر کے عنوان سے نہیں پہچانا ہے۔ امام ایک عرفانی شاعر کے بجائے انقلابی شخصیت کے عنوان سے معروف ہیں۔ امام اس عنوان سے معروف ہیں کہ انہوں نے 2500 سالہ شہنشاہی حکومت کو اکھاڑ پھینک دیا۔ وہ انقلابی اسلامی کے رہبر و قائد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ امام کے اشعار سہل اور آسان نہیں ہیں، ان کے اشعار مشکل ہیں اور حافظ شاعر شیرازی کے اشعار کے طرز پر ہیں، جو ایران کے مشہور عرفانی شاعر تھے۔ امام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا: پروانه شمع رخ زیبای تو ام، دل باخته قامت رعنای تو ام، آشفته ام از فراقت ای دلبر حسن، فراشة شمع وجهك یا صبیحی، رشیق قوامك الممشوق روحی، فراق جمالك القدسي موج غدا في جزره،
فضاح روحي. امام اپنے خالق کی طرف متوجہ ہے اور فرما رہے ہیں، اے خالق، میں پروانہ وار تیرے رخ حسین کا طواف کر رہا ہوں. عرفانی اشعار میں یہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین تشبیہ ہے. یہ ایک بہت عمدہ تمثیل ہے، کیونکہ پروانے کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ شمع یعنی نور کے مرکز کے ارد گرد گھومتا رہے اور اس قدر چکر لگاتا ہے کہ اس کے پر جل جاتے ہیں، اور یہ فنا فی اللہ اور عشق خدا میں خلوص. قومی اور سیاسی مسائل میں بے حد مصروفیات کے باوجود آپ اپنے گھر کے لیے ایک مناسب وقت نکال کر ان کی دلجوئی کرتے تھے، خاص کر اپنی اہلیہ خدیجہ خانم، اپنے بیٹوں اور پوتوں کے لیے. روزانہ درس ختم ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے لیے اذان ظہر تک ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. بچے جو کھیل کھیلتے تھے امام ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلتے تھے، ہر کھیل کھیلتے تھے. ہماری والدہ ہمیشہ امام کے شانہ بشانہ تھی، اور میں ہمیشہ امام سے سن چکی ہوں کہ میں تمہاری ماں کا احسان مند ہوں. میں نے ہمیشہ امام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تمہاری ماں کا احسان مند ہوں، اور ہمیشہ ہماری والدہ کے بارے میں ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ جب ہم گھر پہنچنے کے بعد پہلے امام کی خدمت میں جاتے تھے، امام فرماتے والدہ کیسی ہیں، یعنی مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے تم اپنی والدہ سے جا کر ملاقات کرو. اور ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ والدہ سے ملاقات کے بعد اگر میرے پاس ملنے نہیں آؤ گے مجھے برا نہیں لگے گا، لیکن اپنی والدہ سے ضرور ملاقات کیا کرو. البتہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کافی دور رہتے تھے، بلکہ الگ الگ کمروں میں رہتے تھے. حقیقت میں یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا. میں خود ان کی بیٹی ہوں، بڑے بھائی مجھ سے 10 سال بڑے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ امام نے ہم دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق رکھا ہو یا ان کی وجہ سے مجھے ڈانٹا ہو. کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی. امام کی نظر میں گھر اور گھر والوں کے درمیان بچوں اور بچیوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا، اور ان کی بیوی کافی احترام کی حامل تھی کہ آج بھی جب امام کی وفات کو 13-14 سال گزر چکے ہیں، لیکن خاندان میں ان کی بزرگی اپنی جگہ برقرار ہے. سب ان کا احترام کرتے ہیں. البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌های شماست. تمام حقوقی که مرد دارد، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد، لکن هم در مرد یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد و هم در زن یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد اخلاقی. اون که اسلام جلوش را گرفته چیزهایی که مفسده دار بوده است، چیزهایی که برخلاف عفت زن بوده، و زن را خواسته است که یک حیثیت انسانیش محفوظ باشد و ملعبه در دست مردها نباشد.
امام خمینی کی طرف سے قرارداد کو قبول کرنے کے ایک سال بعد ساری دنیا کے ٹی وی چینلز نے امام کی طرف سے سوویت یونین کے لیے روانہ شدہ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے متعلق خبریں نشر کرنا شروع کر دی۔ یہ وفد سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف کے لیے امام خمینی کا ایک پیغام لے کر روس جا رہا تھا۔ عرض خدمت ہے کہ ہم روس پہنچے، رات سو کر گزاری، بہت مشکل سے وہ رات گزری تھی کیونکہ وہ غیر اسلامی ملک تھا۔ ساری دنیا امام کے پیغام کے مضمون کو جاننے کے لیے پریشان تھی۔ امریکیوں نے اس سلسلے میں زیادہ چھان بین کرنے کی کوشش کی۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ ایران روس کی مدد سے اپنی تجدید نو اور اپنا استحکام چاہتا ہے، ساتھ ہی اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی خرید سے متعلق بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ خود میخائیل گورباچوف اور ان کے سیاسی معاون کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا، لیکن وہاں جو کچھ رونما ہوا اس نے ہر شخص کو حیرت میں ڈال دیا۔ جناب عزت مآب گورباچوف، صدر جمہوریہ سوویت یونین، آپ کے ملک کو درپیش مسئلہ حقیقت میں آزادی، مالکیت یا اقتصاد کا نہیں، بلکہ آپ کا اصل مسئلہ حقیقی خدا پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ کی سب سے بڑی اور اصلی مشکل خدا یعنی خالق کائنات کے ساتھ ایک طویل عرصے سے جاری جنگ ہے، جس کا نتیجہ اب سامنے آنے والا ہے، اور وہ یہ کہ کمیونزم کو صرف اور صرف تاریخ کے میوزیم میں ہی تلاش کیا جا سکے گا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کمیونزم ایک مادی مکتب فکر ہے، اور مادیت کے ذریعے بشریت کو عدم معنویت اور روحانیت کے بحران سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ آج کی مغربی اور مشرقی دنیا کا بھی سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ آج دنیا میں کمیونزم نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لہذا میری آپ سے خصوصی گزارش اور خواہش یہ ہے کہ آپ کمیونزم کے تانے بانے کو توڑنے کے چکر میں مغربی دنیا کے اسیر اور امریکہ کے غلام نہ بن جائیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ اسلام سے متعلق سنجیدہ طور پر تحقیق و جستجو کریں، ایسا اس لیے نہیں کہ ہمیں اور مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اسی کے ذریعے تمام اقوام عالم کو چین و سکون فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے ان کو نجات دی جا سکتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے بشریت کی بنیادی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ وفد ایران واپس آ گیا، لیکن امام کے پیغام کا جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ 2 مہینے کے بعد اس وقت کے روس کے وزیر خارجہ ایران کے دورے پر آئے اور اپنے ساتھ امام کے پیغام کا جواب بھی لے کر آئے۔ از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما. Желаю вам доброго здоровья. Спасибо большое. Мутшакер. У меня есть поручение Ваше Пресвященство вручить посланничество, ответное послание Михаила Сергеевича Горбачева. Товарищ Горбачев Михаил Сергеевич указывает послание, что ваше обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС наполнено глубоким философским смыслом. Все советские руководители, все члены советского руководства ознакомились с текстом вашего послания. Безусловно, со многими фундаментальными положениями мы согласны, а некоторым можно и спорить. امام خمینی نے روس کے وزیر خارجہ کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ ولی ایشون بگیم که من میخواستم که جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم. Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее, на то свое послание я ответ не получил. امام حیرت و تعجب میں ڈوبے ہوئے روس کے وزیر خارجہ کی طرف توجہ کیے بغیر کمرے سے باہر تشریف لے آئے۔ وزیر خارجہ نے جلدی تہران کو ترک کر دیا، لیکن اس بار ان کے سوٹ کیس میں جواب کے بجائے متعدد سوالات پائے جاتے تھے۔
امام کے گورباچوف کے نام خط نے روس کی فکری طبقے پر اپنا بہت گہرا اثر چھوڑا، جس کے نتیجے میں روس کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک وسیع، عمیق اور فلسفی تبادلہ خیال اور گفتگو کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ابھی کچھ ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، ایک برطانیہ کے قلمکار سلمان رشدی نے مسلمان کے عقائد پر براہ راست حملہ اور رسول کی اہانت پر مشتمل اپنی کتاب تحریر کر کے ساری دنیا کے سنجیدہ اور فکری طبقے کے افراد کو حیرت و تعجب میں غرق کر دیا۔ اس نے اپنی کتاب کا نام بھی شیطانی آیات رکھا تھا۔ امام جب کہیں دیکھتے کہ اصل اسلام اور اصل نبوت کو کوئی خطرہ پیش ہوتا تو ذرا بھی رعایت کے قائل نہ تھے، چاہے شاہ کی سلطنت کے خلاف ہو یا دنیا کے خلاف۔ جب امام کی خدمت میں کتاب کو لایا اور آپ نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کو دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے یہ ایک نئے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے، لہذا آپ نے فوراً ایک محکم فتویٰ صادر کیا۔ اس قسم کے موقع پر امام ذرا بھی سوچتے نہیں تھے کہ بعد کی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تنهایی بدون اینکه وحشت بکند خدا نخواسته بیاد اینجا و به خدا جسارت بکنه، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام غیور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شیطانی آیات نامی کتاب کو تحریر کرنے والا، اس کو فراہم کرنے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا رسول اور اسلام کا دشمن ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب کے مضمون سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی جن لوگوں نے اس کتاب کو شائع کیا وہ واجب القتل ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ میرا حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی ان لوگوں کو پائیں ان کے واجب القتل ہونے پر عمل کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ آئندہ کوئی مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے اقدامات کی جرأت نہ کر سکے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی قتل کر دیا جائے تو انشاءاللہ شہید شمار کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام خمینی کے اس فتوے کو سیاسی دنیا میں بہت شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی دنیا نے حکومتی سطح پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ تہران سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تاکہ امام فتویٰ واپس لے لیں۔ دوسری طرف سلمان رشدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور مغرب نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ One of the things I have tried to say throughout this time is that it's not only I who am the target, and that in many ways I am the best protected target because I am the one who has state police looking after me, etc. But if you look at the appalling fatwa of Khomeini, which includes publishers and translators and booksellers, etc., then literally there are not just hundreds but actually thousands of people who are not just theoretical targets but actual targets, as we've seen in the case of 2 translators and now Villian. This is not a theoretical problem. It's not a problem of just one person. It's a problem of a terrorist state which attacks in this incredible way anybody who it happens to disagree with. لہذا انہوں نے ایک کھوکھلے اور بے سر و پیر کے آدمی کو پیغمبر اسلام کی آہنت پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرے اور خطاب لکھے، پھر اس کو نشر کرے، انعام سے نوازے۔ اب ہر مغربی حکومت بغیر سوچے سمجھے اس انسان کو دعوت دیتی آئی ہے اور اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ وہ سفرا جو امام کے فتوے پر احتجاج کے بطور تہران چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ فتویٰ صادر ہونے کے 30 دن بعد 20 مارچ 1989 کو ہی تہران واپس آ گئے، وہ بھی کسی رپورٹ کے بغیر۔ الان میتواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه میخواد باشه، میتواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز تحمیل کند؟
پس ما منزوی نیستیم. شما خیال میکنید منزوی هستید. منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم، این معناش است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه به گوش باشیم. 1989 کے آغاز میں دنیا کے سارے ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی چینل، اخبارات اور رسالے صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ امام کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب اس وقت کے رہبر کے قائم مقام جناب منتظری کئی بار اپنا استعفیٰ پیش کر چکے تھے. جناب منتظری پہلے دن سے ہی رہبریت کے لیے ایک امیدوار نہیں تھے. خود انہوں نے اظہار کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ مجلس خبرگاں مجھے انتخاب کرے. مجلس خبرگاں کو ایک خط لکھا اور 3-4 نکات کی طرف اشارہ کیا تھا. مجلس خبرگان رہبریت کے سلسلے کی پہلی خبرگان، نہ کہ قانونی اساسی کی خبرگان. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ذمہ داری کی تعین ہونی چاہیے، اور جب یہ ہو گیا تو کہا گیا کہ اس مسئلے کو پوشیدہ رکھا جائے، کسے بتائے نہیں. شاید یہ قانون نہیں تھا، کیونکہ قانون میں رہبری کے جانشین کے لیے کوئی خانہ ہی نہیں تھا، قانون اساسی میں بھی نہیں تھا. 1983 میں مجلس خبرگان نے جناب منتظری کو امام کے جانشین کے عنوان سے منتخب کر لیا، لیکن 1986 میں تحریک آزادی کے سربراہ مہدی ہاشمی کی گرفتاری کی وجہ سے اختلافات رونما ہو گئے. مہدی ہاشمی پر بہت سے الزام لگے، جیسے قتل، اغوا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں عمل دخل، اور ان میں بہت کچھ پوشیدہ رہ گیا جو میڈیا میں نہیں آ سکا، جس میں مہدی ہاشمی کا پڑوسی ملکوں میں مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، جس کا ایران کو بہت بڑا حساب چکانا پڑا. ایران میں مہدی ہاشمی کی سرگرمیوں سے پردہ اٹھنے کے بعد جو چیز دوسرے ملکوں کے ہاتھ لگی وہ کچھ اور ہی تھی جو بعد میں سامنے آئی. انیس سو 87 میں ایرانیوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے دوران مشرکین سے براعت کے لیے ایک ریلی نکالی. اس ریلی کو ایران اور دیگر ممالک کے مختلف اقوام و ملل کے حاجیوں نے برپا کیا تھا. جب 1,50,000 حاجی مکے کی سڑکوں پر آگے بڑھ رہے تھے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، سعودی فوجیوں اور پولیس نے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ایران، لبنان، فلسطین، پاکستان، عراق اور دوسرے ممالک سے 400 سے زیادہ حاجی قتل کر دیے گئے اور 5,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. ساتھ ہی پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق بہت سے حاجیوں کو گرفتار کر لیا گیا. قتل ہونے والوں میں زیادہ تر بوڑھے تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے، یا وہ بے بس عورتیں تھیں جو جائے امن تلاش نہیں کر سکتی تھی. جناب منتظری کا فقہی اور انقلابی سابقہ اچھا تھا. ان کی فقہی، انقلابی اور عوامی فیلڈ بہت اچھی تھی، لیکن 1366 شمسی میں ان کے داماد کے بھائی سید مہدی ہاشمی گرفتار کر لیے گئے، اور امام اور دیگر افراد کی تاکید کے باوجود مہدی ہاشمی کو جناب منتظری اپنے دفتر سے الگ کرنے میں ناکام رہے. بلکہ اس حادثے کے بعد جناب منتظری نے اپنا رد عمل ظاہر کیا. اپنے درس کو بند کر دیا اور ملاقات کرنا بند کر دیا.
منتظری صاحب کے داماد اور دفتر کے منتظم ہادی ہاشمی نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے اور دوسرے پر الزام موڑنے کے ممکنہ اقدامات انجام دے ڈالے، جیسے جناب ہاشمی رفسنجانی کے نزدیکی افراد اور بعض امریکی اہلکاروں کے مابین اسلحہ کی خریداری پر مبنی مذاکرات سے متعلق اطلاعات کو بی بی سی ریڈیو مونٹو کارلو اور لبنان کے ایک میگزین کے حوالے کر دیا۔ امریکیوں سے ایرانیوں کے اسلحہ کی خریداری لبنان میں قید امریکی افراد کی رہائی کے عوض عمل میں آئی تھی۔ ابھی اس فتنے کی آگ بجھنے بھی نہیں پائی تھی کہ مہدی ہاشمی کی طرفداروں نے ہاشمی رفسنجانی کے خلاف ایک دوسرا فتنہ کھڑا کر دیا۔ اس مرتبہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کا چیف میکفرلین اچانک تہران ہوائی اڈے پر رونما ہوتا ہے۔ میڈیا میں خبر چھپ جاتی ہے کہ جناب ہاشمی رفسنجانی سے ملاقات کے لیے آیا ہے، لیکن میکفرلین تہران کے آزادی ہوٹل میں 3 دن رک کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہاشمی رفسنجانی نے پریس کانفرنس بلائی اور صاف صاف کہہ دیا کہ امریکی خود مجھ سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دو بھائیوں ہادی اور مہدی کا مسئلہ ایران کے داخلی حدود کو پار کرتا ہوا سرحدوں سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جناب منتظری صاحب ان دونوں کی حمایت کر رہے تھے۔ منتظری صاحب کی اپنی دفتر کے منتظم کی پشت پناہی عوام اور میڈیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ 10 دسمبر 1987 کو امام خمینی نے جمہوریہ اسلامی ایران کی اس وقت کی حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ اپنے گھر پر ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی۔ جناب منتظری بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ که من زحمت دادم که آقایان تشریف بیارند. جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی و الهی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان، به آستانه. آقایان کسی را تعیین کنم، اشخاصی را که ببرن به مجلس و اشخاصی را که ببرن به چیز، یعنی با یکی از این آقایون خودم ببرن به مشهد. شما تعیین کنید 2 نفر 2-3 نفر را که همراه این برن. یعنی بنده تعیین کنم یا آقایون فعلا میتونه که همراه. اس میٹنگ کو مغربی میڈیا نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، جبکہ امام کا وصیت نامہ جو زیادہ تر سیاسی پہلو کا حامل تھا اس وقت مورد بحث قرار پایا جب جناب منتظری کا استعفیٰ اور امام کے جانشین کا مسئلہ نہایت حساس بن گیا تھا۔ وصیت نامے میں کس قدر تبدیلیاں ہوئیں یہ کافی عرصے تک سامنے نہیں آ سکا۔ یہ تبدیلیاں آئندہ رونما ہونے والی بڑی اور اہم تبدیلیوں کا مقدمہ تھی، وہ تبدیلیاں جو ایرانی قانون کو بھی شامل تھی، خصوصاً امام کے بعد آپ کے جانشین اور رہبر کے انتخاب سے متعلق بند۔ اس میٹنگ کے کچھ مہینے گزرنے کے بعد امام کے براہ راست حکم کی بنیاد پر مہدی ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر لگے ہوئے متعدد الزامات کی فہرست امام کی خدمت میں پیش کی اور اس کے 1 مہینے بعد ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ ظاہر ہے جناب منتظری اس اقدام سے ناراض تھے۔ جناب منتظری کے انہی سب فیصلوں کی بنیاد پر یہ قطعاً ممکن نہیں تھا کہ ایک ایسے شخص کشتی انقلاب کا ناخدا بن جائے اور رہبریت کے مقام پر فائز ہو اور مستقبل میں نظام اسلامی کی رہبری کرے۔ جانشین کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رہبری کے صفات میں شجاعت، استحکام اور حق بیانی نہایت ضروری ہے۔ منتظری صاحب نے جو امام خمینی کے جانشین تھے اپنے رہبر کو خط لکھ کر سزائے موت پر عمل درآمد کو روک دینے کا مطالبہ کیا اور انہوں نے اپنے خط میں قانون اور عدالتی احکامات کے متعلق بے توجہی اور لا علمی پر اپنا اعتراض جتایا اور کہا کہ یہ انتقامی کارروائی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ و ما امروز قضیه شخصی نیست که یک کسی معصیت خدا را میکند و معاقب است. این به اندازه شخصیت خودش و به اندازه حال خودش معاقبه. ما اگر امروز مخالفت با هم بکنیم قضیه یک ملت در کار است، قضیه ملت های اسلامی در کار است، قضیه اسلام در کار است، قضیه ارزش های الهی در کار است. ولو اینکه هر مقدار هم یک نفری
آدمی باشد که به ظواهر خیلی اعتقاد داشته باشد و خیلی هم دنبال ظواهر باشد، لکن وقتی که در قلبش هوای نفسانی باشد، قهرن اون هوای نفسانی او را دنبال میکند. این هوای نفسانی در همه هست، نمیشد تعرضش نمیشد کرد. البته در موقع اگر خدای نخواسته یه وقت ما ببینیم که میخواد یه همچی چیزی واقع بشد، تکلیف شرعی این است که با هر چیزی که میشد جلوشو بگیریم، ولو به افشا کردن، ولو به این که یک نفری را قربانی کنیم برای یک ملت، یک دسته را قربانی کنیم برای یک ملت. جناب منتظری نے مرصاد آپریشن کے بعد جو منافقین کا کما کرنے کے لیے انجام دیا گیا، امام خمینی کو ایک خط لکھا، اور یہ خط افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے امام کو دیا جاتا، لندن ریڈیو، بی بی سی اور دنیا بھر کے سارے میڈیا کو دیا گیا، اور دشمن نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس موقع پر امام نے سخت قدم اٹھایا اور جناب منتظری کو رہبری سے معزول کر دیا یا اپنی نیابت کے مقام سے معزول کر دیا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ غلطیوں کو تکرار نہ کریں۔ میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے ارد گرد سے ایسے افراد کو دور کر دیجئے جو مخلص نہیں ہیں۔ اسلامی نظام کے دشمنوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے جو اسلامی لباس میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جانشینی کے فرائض کے سلسلے میں یہ کہا کہ میں اس امر کو انجام نہیں دے سکتا۔ آپ کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ امام کی زندگی کے آخری ایام واقعات و حوادثات سے بھرے ہوئے تھے۔ سن و سال بڑھ جانے اور اپنی جسمانی کمزور حالت کی بنا پر آپ ایک دن بھی آرام و سکون سے نہیں بیٹھ سکے۔ ابھی جنگ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے میخائیل گورباچوف کے نام ایک پیغام ارسال کیا، سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ صادر کیا، جناب منتظری کو معزول کیا اور ایران کے قانون میں تبدیلیاں کر کے اس کی اصلاح کی۔ یہ تمام واقعات جون کے مہینے سے پہلے کے ایام کے ہیں، وہ غم انگیز مہینہ جو آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔